أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کشتی نوح 5 اکتوبر 1902 کو شائع ہوئی۔ اس کا دوسرا نام دعوت الایمان اور تیسرا تقویت الایمان ہے، اور اس سے متعلق ٹائٹل پیج پر یہ بھی لکھا ہے رسالہ آسمانی ٹیکا، جو طاعون کے بارے میں جماعت کے لیے تیار کیا گیا، اور مندرجہ ذیل 2 شعر بھی لکھے ہیں۔ جہاں را دل ازیں طاعون دو نیمست، نئی طاعون کے طوفان عظیمست، بیا بشتاب سوئے کشتی ماں کہ این کشتی ازاں رب عظیمست۔ کشتی نوح کی وجہ تالیف۔ 6 فروری 1898 کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رویا میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک چھوٹے قد کے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ میرے پر یہ امر مشتبہ رہا کہ اس نے یہ کہا کہ آئندہ جھاڑے میں یہ مرض بہت پھیلے گا، یا یہ کہا کہ اس کے بعد کے جھاڑے میں پھیلے گا، لیکن نہایت خوفناک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا، اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوا، اور وہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ آول قریہ۔ اس پیشگوئی کے مطابق پنجاب میں طاعون پھیلی، اور ماہ اکتوبر 1902 میں جبکہ طاعون زوروں پر تھی، گورنمنٹ نے پنجاب میں طاعون کے ٹیکے کی اسکیم وسیع پیمانے پر شروع کی، اور تقریر و تحریر کے ذریعہ سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہر شخص کے لیے ٹیکہ لگانا ضروری ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکہ لگوانے سے انکار کیا، اور 5 اکتوبر 1902 کو کشتی نوح کتاب شائع فرمائی، جس میں آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکہ کے انتظامات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جس کا شکر گزاری سے استقبال کرنا دانش مند رعایا کا فرض ہے، اور اپنے اور اپنی جماعت کے متعلق فرمایا اگر ہمارے لیے ایک آسمانی روک نہ ہوتی تو سب سے پہلے رعایا میں سے ہم ٹیکہ کرواتے، اور آسمانی روک یہ ہے کہ خدا نے چاہا ہے کہ اس زمانہ میں انسانوں کے لیے ایک آسمانی رحمت کا نشان دکھاوے، سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی 4 دیوار کے اندر ہوگا، اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سچے تقوی سے تجھ میں محو ہو جائے گا، وہ سب طاعون سے بچائے جائیں گے، اور ان آخری دنوں میں خدا کا یہ نشان ہوگا تا وہ قوموں میں فرق کر کے دکھلاوے، لیکن وہ جو کامل طور پر پیروی نہیں کرتا وہ تجھ میں سے نہیں ہے، اس کے لیے مت دلگیر ہو۔ یہ حکم الہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے نفس کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہمارے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہیں ٹیکے کی کچھ ضرورت نہیں۔ نیز فرمایا اگر یہ سوال ہو کہ وہ تعلیم کیا ہے جس کی پوری پابندی طاعون کے حملہ سے بچا سکتی ہے، تو میں بطور مختصر چند سطریں لکھ دیتا ہوں۔ اس سے آگے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تعلیم لکھی ہے، اور وہ ایسی پاک اور عمدہ تعلیم ہے کہ اگر ہماری جماعت کے سب افراد اس پر کما حقہ عمل پیرا ہو جائیں تو ان کا نمونہ دنیا میں ایک عظیم الشان روحانی انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کے 2 باب تحریر فرمائے۔ پہلے باب کا عنوان ہے طاعون کا ٹیکہ۔ اس کے آغاز میں حضور نے قرآن کریم کی یہ آیت تحریر فرمائی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی بجز اس مصیبت کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز اور مولا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ بس اسی پر بھروسہ رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں شکر کا مقام ہے کہ گورنمنٹ عالیہ انگریزی نے اپنی رعایا پر رحم کر کے دوبارہ طاعون سے بچانے کے لیے ٹیکہ کی تجویز کی،
اور بندگان خدا کی بہبودی کے لیے کئی لاکھ روپیہ کا بوجھ اپنے سر پر ڈال لیا۔ در حقیقت یہ وہ کام ہے جس کا شکر گزاری سے استقبال کرنا دانش مند رعایا کا فرض ہے، اور سخت نادان اور اپنے نفس کا وہ شخص دشمن ہے کہ جو ٹیکا کے بارے میں بدظنی کرے، کیونکہ یہ بارہا تجربہ میں آ چکا ہے کہ یہ محتاط گورنمنٹ کسی خطرناک علاج پر عمل درآمد کرانا نہیں چاہتی، بلکہ بہت سے تجارب کے بعد ایسے امور میں جو تدبیر فی الحقیقت مفید ثابت ہوتی ہے اسی کو پیش کرتی ہے۔ سو یہ بات اہلیت اور انسانیت سے بعید ہے کہ جس سچی خیر خواہی کے لیے لاکھوں روپیہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اور کر چکی ہے، اس کی یہ داد دی جائے کہ گورنمنٹ کو اس سردردی اور صرف زر سے اپنا کوئی خاص مطلب ہے۔ وہ رعایا بدقسمت ہے کہ بدظنی میں اس درجہ تک پہنچ جائے۔ کچھ شک نہیں کہ اس وقت تک جو تدبیر اس عالم اسباب میں اس گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ آئی وہ بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ یہ تدبیر ہے کہ ٹیکا کرایا جائے۔ اس سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ تدبیر مفید پائی گئی ہے، اور بپابندی رعایت اسباب تمام رعایا کا فرض ہے کہ اس پر کاربند ہو کر وہ غم جو گورنمنٹ کو ان کی جانوں کے لیے ہے اس سے اس کو سبکدوش کریں۔ لیکن ہم بڑے ادب سے اس محسن گورنمنٹ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے ایک آسمانی روک نہ ہوتی تو سب سے پہلے رعایا میں سے ہم ٹیکا کراتے، اور آسمانی روک یہ ہے کہ خدا نے چاہا ہے کہ اس زمانہ میں انسانوں کے لیے ایک آسمانی رحمت کا نشان دکھاوے، سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگا اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سچے تقوی سے تجھ میں محو ہو جائے گا وہ سب تعاون سے بچائے جائیں گے، اور ان آخری دنوں میں خدا کا یہ نشان ہوگا تا وہ قوموں میں فرق کر کے دکھلاوے۔ لیکن وہ جو کامل طور پر پیروی نہیں کرتا وہ تجھ میں سے نہیں ہے، اس کے لیے مت دلگیر ہو۔ یہ حکم الہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے نفس کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہمارے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں ٹیکا کی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں آج سے ایک مدت پہلے وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے، جس کے علم اور تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں، اس نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں ہر یک ایسے شخص کو طاعون کی موت سے بچاؤں گا جو اس گھر کی چار دیوار میں ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنے تمام مخالفانہ ارادوں سے دستکش ہو کر پورے اخلاص اور اطاعت اور انکسار سے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، اور خدا کے احکام اور اس کے مامور کے سامنے کسی طور سے متکبر اور سرکش اور مغرور اور غافل اور خود سر اور خود پسند نہ ہو، اور عملی حالت موافق تعلیم رکھتا ہو۔ اور اس نے مجھے مخاطب کر کے یہ بھی فرما دیا کہ عموماً قادیان میں سخت بربادی افغان تعاون نہیں آئے گی جس سے لوگ کتوں کی طرح مریں اور مارے غم اور سرگردانی کے دیوانہ ہو جائیں، اور عموماً تمام لوگ اس جماعت کے گو وہ کتنے ہی ہوں مخالفوں کی نسبت تعاون سے محفوظ رہیں گے، مگر ایسے لوگ ان میں سے جو اپنے عہد پر پورے طور پر قائم نہیں یا ان کی نسبت اور کوئی وجہ مخفی ہو جو خدا کے علم میں ہو ان پر تعاون وارد ہو سکتی ہے، مگر انجام کار لوگ تعجب کی نظر سے اقرار کریں گے کہ نسبتاً و مقابلتاً خدا کی حمایت اس قوم کے ساتھ ہے، اور اس نے خاص رحمت سے ان لوگوں کو ایسا بچایا ہے جس کی نظیر نہیں۔ اس بات پر بعض نادان چونک پڑیں گے اور بعض ہنسیں گے اور بعض مجھے دیوانہ قرار دیں گے اور بعض حیرت میں آئیں گے کہ کیا ایسا خدا موجود ہے جو بغیر رعایت اسباب کے بھی رحمت نازل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں بلا شبہ ایسا قادر خدا موجود ہے، اور اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو اس سے تعلق رکھنے والے زندہ ہی مر جاتے۔ وہ عجیب قادر ہے اور اس کی پاک قدرتیں عجیب ہیں۔ ایک طرف نادان مخالفوں کو اپنے دوستوں پر کتوں کی طرح مسلط کر دیتا ہے، اور ایک طرف فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ ایسا ہی جب دنیا پر اس کا غضب مستولی ہوتا ہے اور اس کا قہر ظالموں پر جوش مارتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے خاص لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اہل حق کا کارخانہ درہم برہم ہو جاتا
اور کوئی ان کو شناخت نہ کر سکتا۔ اس کی قدرتیں بے انتہا ہیں، مگر بقدر یقین لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جن کو یقین اور محبت اور اس کی طرف انقطاع عطا کیا گیا ہے اور نفسانی عادتوں سے باہر کیے گئے ہیں، انہی کے لیے خارق عادت قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر خارق عادت قدرتوں کے دکھلانے کا انہی کے لیے ارادہ کرتا ہے جو خدا کے لیے اپنی عادتوں کو پھاڑتے ہیں۔ اس زمانہ میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو اس کو جانتے ہیں اور اس کی عجائب قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بہت ہیں جن کو ہرگز اس قادر خدا پر ایمان نہیں، جس کی آواز کو ہر یک چیز سنتی ہے، جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اس جگہ یاد رہے کہ اگرچہ طاعون وغیرہ امراض میں علاج کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ایسی مرض نہیں جس کے لیے خدا نے دوا پیدا نہیں کی، لیکن میں اس بات کو معصیت جانتا ہوں کہ خدا کے اس نشان کو ٹیکا کے ذریعہ سے مشتبہ کر دوں، جس نشان کو وہ ہمارے لیے زمین پر صفائی سے ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور میں اس کے سچے نشان اور سچے وعدہ کی حد کے عزت کر کے ٹیکا کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتا، اور اگر میں ایسا کروں تو یہ گناہ میرا قابل مواخذہ ہوگا کہ میں خدا کے اس وعدہ پر ایمان نہیں لایا جو مجھ سے کیا گیا، اور اگر ایسا ہو تو پھر تو مجھے شکر گزار اس طبیب کا ہونا چاہیے جس نے یہ نسخہ ٹیکا کا نکالا، نہ خدا کا۔ شکر مجھے وعدہ دیا کہ ہر یک جو اس چار دیوار کے اندر ہے میں اسے بچاؤں گا۔ میں بصیرت کی راہ سے کہتا ہوں کہ اس قادر خدا کے وعدے سچے ہیں، اور میں آنے والے دنوں کو ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا وہ آ چکے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ عالیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح طاعون سے لوگ نجات پائیں، اور اگر گورنمنٹ کو آئندہ کسی وقت طاعون سے نجات پانے کے لیے ٹیکا سے بہتر کوئی تدبیر مل جائے تو وہ خوشی سے اسے قبول کرے گی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ طریق جس پر خدا نے مجھے چلایا ہے اس گورنمنٹ عالیہ کے مقاصد کے برخلاف نہیں ہے، اور آج سے 20 برس پہلے اس بلائے عظیم طاعون کی نسبت میری کتاب براہین احمدیہ میں بطور پیش گوئی یہ خبر موجود ہے، اور اس سلسلہ کے لیے خاص برکات کا وعدہ بھی موجود ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 518 و 519۔ پھر ماں سوا اس کے یہ بڑے زور سے خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی ہے کہ خدا میرے گھر کے احاطہ کے اندر مخلص لوگوں کو جو خدا کے سامنے اور اس کے مامور کے سامنے تکبر نہیں کرتے بلائے طاعون سے نجات دے گا، اور نسبتاً و مقابلتاً اس سلسلہ پر اس کا خاص فضل رہے گا۔ گو کسی کی ایمانی قوت کے ضعف یا نقصان عمل یا اجل مقدر یا کسی اور وجہ سے جو خدا کے علم میں ہو کوئی شاذ و نادر کے طور پر اس جماعت میں بھی کیس ہو جائے، سو شاذ و نادر حکم معدوم کا رکھتا ہے۔ ہمیشہ مقابلہ کے وقت کثرت دیکھی جاتی ہے، جیسا کہ گورنمنٹ نے خود تجربہ کر کے معلوم کر لیا ہے کہ ٹیکا طاعون کا لگانے والے بنسبت دوسروں کے بہت ہی کم مرتے ہیں۔ بس جیسا کہ شاذ و نادر کی موت ٹیکا کی قدر کو کم نہیں کر سکتی، اسی طرح اس نشان میں اگر مقابلتاً بہت ہی کم درجہ پر قادیان میں طاعون کی وارداتیں ہوں یا شاذ و نادر کے طور پر اس جماعت میں سے کوئی شخص اس مرض سے گزر جائے تو اس نشان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا۔ وہ الفاظ جو خدا کے پاک کلام سے ظاہر ہوتے ہیں ان کی پابندی سے یہ پیش گوئی لکھی گئی ہے۔ عقل مند کا کام نہیں ہے کہ پہلے سے آسمانی باتوں پر ہنسی کرے، یہ خدا کا کلام ہے، نہ کسی منجم کی باتیں، یہ روشنی کی چشم سے ہے نہ تاریکی کی اٹکل سے، یہ اس کا کلام ہے جس نے طاعون نازل کی اور جو اس کو دور کر سکتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ بلا شبہ اس وقت اس پیش گوئی کی قدر کرے گی جبکہ دیکھے گی کہ یہ حیرت انگیز کیا کام ہوا کہ ٹیکا لگانے والوں کی نسبت یہ لوگ عافیت اور صحت میں رہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر اس پیش گوئی کے مطابق کہ دراصل برابر 20-22 برس سے شہرت پا رہی ہے ظہور میں نہ آیا تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ میرے من جانب اللہ ہونے کا یہ نشان ہوگا کہ میرے گھر کی چار دیوار کے اندر رہنے والے مخلص لوگ اس بیماری کی موت سے محفوظ رہیں گے، اور میرا تمام سلسلہ نسبتاً و مقابلتاً طاعون کے حملہ سے بچا رہے گا، اور وہ سلامتی جو ان میں پائی جائے گی اس کی نظیر کسی گروہ میں قائم نہیں ہوگی، اور قادیان میں طاعون کی خوفناک آفت جو تباہ کر دے نہیں آئے گی اللہ کم اور شاذ و نادر۔ کاش اگر یہ لوگ دلوں کے سیدھے ہوتے اور خدا سے ڈرتے تو بالکل بچائے جاتے، کیونکہ مذہب کے اختلاف کی وجہ سے دنیا میں عذاب کسی پر نازل نہیں ہوتا، اس کا مواخذہ قیامت کو ہوگا۔
دنیا میں محض شرارتوں اور شوخیوں اور کثرت گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹال جائیں۔ اور نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدہ کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے تا نشان الہی کو کوئی دشمن دوسری طرف منسوب نہ کرے، لیکن اگر ساتھ اس کے خدا تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعہ سے خود کوئی تدبیر سمجھا دے یا کوئی دوا بتلا دے تو ایسی تدبیر یا دوا اس نشان میں کچھ حرج نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس خدا کی طرف سے ہے جس کی طرف سے وہ نشان ہے۔ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اگر شاذ و نادر کے طور پر ہماری جماعت میں سے بذریعہ طاعون کوئی فوت ہو جائے تو نشان کے قدر و مرتبہ میں کوئی خلل آئے گا، کیونکہ پہلے زمانوں میں موسیٰ اور یشوع اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے تلوار اٹھائی اور صدہا انسانوں کے خون کیے ان کو تلوار سے ہی قتل کیا جائے، اور یہ نبیوں کی طرف سے ایک نشان تھا جس کے بعد فتح عظیم ہوئی، حالانکہ بمقابل مجرمین کے اہل حق بھی ان کی تلوار سے قتل ہوتے تھے مگر بہت کم، اور اس قدر نقصان سے نشان میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ بس ایسا ہی اگر شاذ و نادر کے طور پر ہماری جماعت میں سے بعض کو بباعث اسباب مذکورہ طاعون ہو جائے تو ایسی طاعون نشان الہی میں کچھ بھی حرج انداز نہیں ہوگی۔ کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس پیشگوئی کو ایسے طور سے ظاہر کرے گا کہ ہر ایک طالب حق کو کوئی شک نہیں رہے گا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ معجزہ کے طور پر خدا نے اس جماعت سے معاملہ کیا ہے، بلکہ بطور نشان الہی کے نتیجہ یہ ہوگا کہ طاعون کے ذریعہ سے یہ جماعت بہت بڑھے گی اور خارق عادت ترقی کرے گی، اور ان کی یہ ترقی تعجب سے دیکھی جائے گی، اور مخالف جو ہر ایک موقع پر شکست پاتے رہے ہیں، جیسا کہ کتاب نزول المسیح میں نے لکھا ہے، اگر اس پیشگوئی کے مطابق خدا نے اس جماعت اور دوسری جماعتوں میں کچھ فرق نہ دکھلایا تو ان کا حق ہوگا کہ میری تکذیب کریں۔ اب تک جو انہوں نے تکذیب کی ہے اس میں تو صرف ایک لعنت کو خریدا ہے، مثلا بار بار شور مچایا کہ آتم 15 مہینہ کے اندر نہیں مرا، حالانکہ پیشگوئی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع کرے گا تو 15 مہینے میں نہیں مرے گا۔ سو اس نے عین جلسہ مباحثہ پر 70 معزز آدمیوں کے روبرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہنے سے رجوع کیا، اور نہ صرف یہی بلکہ اس نے 15 مہینہ تک اپنی خاموشی اور خوف سے اپنا رجوع ثابت کر دیا، اور پیشگوئی کی بنا یہی تھی کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا، لہٰذا اس نے رجوع سے صرف اس قدر فائدہ اٹھایا کہ 15 مہینہ کے بعد مرا مگر مر گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ پیشگوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کے روح سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا، سو وہ مجھ سے پہلے مر گیا۔ اسی طرح وہ غیب کی باتیں جو خدا نے مجھے بتلائی ہیں اور پھر اپنے وقت پر پوری ہوئیں وہ 10,000 سے کم نہیں، مگر کتاب نزول المسیح میں جو چھپ رہی ہے نمونہ کے طور پر صرف 150 ان میں سے ثبوت اور گواہوں کے لکھی گئی ہیں، اور کوئی ایسی پیشگوئی میری نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی یا اس کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہو چکا۔ اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی کوئی پیشگوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو اس کو نہیں ملے گی جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی، مگر بے شرمی سے یا بے خبری سے جو چاہے کہے۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ ان کی مثل نہیں ملے گی۔ اگر میرے مخالف اسی طرح سے فیصلہ کرتے تو کبھی سے ان کی آنکھیں کھل جاتی اور میں ان کو ایک کثیر انعام دینے کو تیار تھا اگر وہ دنیا میں کوئی نظیر ان پیشگوئیوں کی پیش کرتے۔ محض شرارت سے یا حماقت سے یہ کہنا کہ فلاں پیشگوئی پوری نہ ہوئی، ہم بجوز اس کے کیا کہیں کہ ایسے اقوال کو خباثت اور بدظنی کی طرف منسوب کریں۔ اگر کسی مجمع میں اسی تحقیق کے لیے گفتگو کرتے تو ان کو اپنے قول سے رجوع کرنا پڑتا یا بے حیا کہلانا پڑتا۔ ہزارہا پیشگوئیوں کا ہو بہو پورا ہو جانا اور ان کے پورا ہونے پر ہزارہا گواہ زندہ پائے جانا یہ کچھ تھوڑی سی بات نہیں ہے،
گویا خدائے عز و جل کو دکھلا